خدائے رحمان عز و جل کے ولی حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی نظر کی عظمت و شان دیکھیے کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اللہ عز و جل کے تمام شہر میری نظر میں اس طرح ہیں جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ۔ غوث اعظم فرماتے ہیں لوگوں سنو، میں جانتا ہوں تم میں جنتی کون ہے اور دوستی کون ہے، میں جانتا ہوں تم میں شقی کون ہے اور سعید کون ہے، میں جانتا ہوں تم میں خوشبخت کون ہے اور بدبخت کون ہے۔ فرمایا مجھے ساری خبریں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں عینی فی اللہ محفوظ، میری آنکھیں ہر وقت لوح محفوظ میں لگی رہتی ہیں۔ لوح کیا ہے؟ وہ تختی ہے جس پہ تقدیر لکھی ہوئی ہے، اور قلم کیا ہے؟ جس سے تقدیر لکھی جاتی ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میری نظر ہر وقت لوح محفوظ پہ لگی رہتی ہے۔ اچھا، اب آپ کو حیران کن بات بتاؤں، فتاوی رضویہ کے اندر اعلیٰ حضرت نے نبی الاسلام کی پیدائش کی تاریخ 8 ربیع الاول لکھی ہے، ہاں، اور غنیت الطالبین میں شیخ عبد القادر جیلانی نے 10 محرم الحرام لکھی ہے اور اسی کو راجع قرار دیا ہے۔ پیدائش کا مہینہ بھی فارغ ہو گیا اور تاریخ بھی فارغ ہوگی محرم میں۔ اب ہمارا ایک معصومانہ سوال ہے کہ آپ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جو اولیاء اللہ ہیں، اور پھر آپ کلیم کیے ہوئے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کو اپنے بنائے ہوئے اولیاء میں سے، ہمارے جو اولیاء ہیں نا ان کے سردار تو خلفائے راشدین ہیں، آپ کے بنائے ہوئے اولیاء کا جو سردار ہے وہ تو پوری کائنات کو اس طرح اپنی ہتھیلی پہ دیکھ رہے ہیں جیسے رائی کا دانہ۔ خدائے رحمان عز و جل کے ولی حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی نظر کی عظمت و شان دیکھیے کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اللہ عز و جل کے تمام شہر میری نظر میں اس طرح ہیں جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ۔ ویسے رائی کا دانہ بھی ہتھیلی پہ اتنے غور سے نظر نہیں آتا بغیر عینک کے، پتہ نہیں کیسے دیکھتے ہوں گے وہ۔ تو یہ تو آج ہمیں سائنس بتا رہی ہے نا خوردبین کے ذریعے کہ کیا کچھ ہے اس چھوٹے سے دانے میں اور بیج میں۔ تو عبد القادر جیلانی کو اپنے نبی کی پیدائش کا نہ مہینہ پتہ لگا نہ تاریخ پتہ چلی، جو کہ حدیث کی کتابوں میں موجود تھی۔ دلائل النبوہ امام بیہقی کی لکھی ہوئی حدیث کی کتاب ہے، پھر سیرت پہ جو سب سے اتھینٹک کتاب ہے محمد بن اسحاق کی، جس سے انہوں نے یہ روایت لی ہے، وہ دنیا میں موجود ہے۔ اسی کی تلخیص امام ابن ہشام نے کی۔ ابن اسحاق 150 ہجری میں فوت ہوئے، یہ 232 ہجری کے اندر۔ ابن ہشام، سیرت ابن ہشام بڑی مشہور ہے، وہ اسی کی تلخیص کی گئی۔ اب یہ اردو زبان میں بھی آ چکی ہوئی ہے۔ ان کے اندر یہ چیزیں موجود تھی، لیکن ان لوگوں کا علم غیب تو یہاں سے فارغ کرے نا کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں چلا۔ صرف علم غیب فارغ نہیں ہوگا، علم دین بھی فارغ ہوگا کہ ہمارے بچوں کو تو پتہ ہے کہ دلائل النبوہ، اب دلائل النبوہ حدیث کی جو کتاب ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی کی پیدائش سے پہلے دنیا میں موجود تھی، اور سیرت ابن ہشام تو بہت ہی پرانی تھی۔ اب ان کے پاس آخری اربا پتہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہو سکتا ہے جی یہ انہوں نے کتاب ہی نہ ہوئے۔ ہاں، اسی بھی یہی چاہنے ہاں کہ اتنے ہی آؤ، یہ ساری کتاباں کرو دریا برد اور قرآن و سنت اتنے آ جاؤ، چھڈو انہوں، لیکن کتابیں خالی فارغ نہیں ہوں گی۔ ہاں، if there is no کشف المحجوب there is no علی بن عثمان حجویری، if there is no المحنت المفند there is no دیوبندیت۔ ہاں، انہی کتابوں میں تو یہ فرقے کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر یہ کتابیں فارغ ہوں گی تو یہ صرف کتابیں نہیں فارغ ہوں گی، اپنے اپنے بابے بھی نہ لے کے ڈبڑ گیاں۔ ہاں، اسی لیے تو ان کتابوں کا دفاع کرتے ہیں۔ یہ انہیں پتہ ہے کہ اگلا سٹیپ ہم سے انہوں نے یہ بنوانا ہے کہ اچھا کتابیں فارغ تھے، بابے بھی فارغ، حالانکہ بابے تو فارغ ہو گئے، انہیں کتابوں کی روشنی سے فارغ ہو گئے۔ اٹھائیے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 188 188۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میں خود اپنی ذات کے لیے نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، الا ما شاء اللہ، مگر وہی کچھ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا، فیوچر کی باتیں جانتا ہوتا، مستقبل اور آگے کی باتیں جانتا ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں بہت ساری بھلائیاں حاصل کر لیتا، جمع کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، مجھے کوئی تکلیف فیل نہ ہوتی۔ ان انا الا نذیر وبشیر، بلکہ میں تو صرف ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں، لقوم یؤمنون، ان کے لیے جو ایمان لے آئے۔ آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ آپ کہہ دیں کہ میں خود اپنی ذات کے لیے نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اور یہ بھی اعلان کر دیں کہ اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا نا
تو بہت ساری بھلائیاں نہ صرف حاصل کرتا بلکہ مجھے وما مسنی السوء، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ اٹھائیے صحیح بخاری حدیث نمبر 4249، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ خیبر کی فتح کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک یہودیہ عورت کی طرف سے بکری کے گوشت کا ہدیہ پیش کیا گیا جس میں زہر ملا ہوا تھا۔ اس یہودیہ عورت کو یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دست کا گوشت بہت زیادہ پسند ہے، اور دست کہتے ہیں جو چوپائے کے اگلے دو پاؤں ہوتے ہیں اس کو دست کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس یہودیہ عورت نے دعوت دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نوالا اپنے منہ میں ڈالا تو نوالے سے یہ آواز آ رہی تھی کہ اللہ کے نبی مجھ پر زہر دیا گیا ہے۔ تو آپ نے قے کر دی اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو اس پر زہر ملایا گیا ہے، لیکن ایک صحابی شہید ہوئے۔ اس عورت سے پوچھا گیا کہ آخر تو نے ایسا کیوں کیا، جیسا کہ دوسری روایتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، واضح اور کلیئر ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں یا جھوٹے، اگر سچے ہیں تو اللہ آپ کو خبردار کر دے گا، اور اگر جھوٹے ہیں تو آپ کے لیے مرنا ہی بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا قصاص کے طور پر اس یہودیہ عورت کو جو ہے قتل کر دیا گیا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے اگر مکمل اس کا علم رکھتے تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے بوجھتے اس یہودیہ عورت کی دعوت کو قبول کرتے؟ اور آپ کو جب معلوم تھا تو کیا آپ جانتے بوجھتے اپنے صحابہ کو شہید ہونے کے لیے چھوڑ دیے؟ اتنا ہی پر بس نہیں بلکہ آگے سنیے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ احد کی لڑائی کے دن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 4 دانتوں میں سے ایک دانت توڑ دیا گیا تھا اور آپ کا سر مبارک زخمی کر دیا گیا تھا۔ اللہ کے نبی خون پہنچتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے وہ قوم کیوں کر فلاح یاب ہو سکتی ہے، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کا سر زخمی کیا اور اس کے دانت بھی توڑ دیے۔ اس کے علاوہ لوگ سورہ کہف میں جو واقعہ آیا ہے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا، تو اس میں بار بار جو ہے موسیٰ علیہ السلام جب پوچھتے ہیں کہ تو نے ایسا کیوں کیا، تو نے کشتی کیوں توڑ دی، تو نے دیوار کو کیوں سیدھی کر دی، تو نے بچے کو کیوں قتل کر دیا، حضرت خضر علیہ السلام بار بار یہی جواب دیتے ہیں کہ میں نے کہا تھا نا کہ تو صبر نہ کر سکے گا۔ تو اس سے جو ہے نا بہت سارے لوگ یہ ثابت کرتے ہیں کہ دیکھیے یہاں پہ خضر کو علم غیب تھا۔ ہاں بھائی ٹھیک ہے، مانتے ہیں کہ علم غیب تھا لیکن اتنا ہی جتنا اللہ نے نوازا تھا۔ اب اس میں کہتے ہیں اچھا یہاں تو قرآن سے ثابت کر دیے ہیں موسیٰ اور خضر کا واقعہ، اب غوث پاک کا جو واقعہ بیان کرتے ہیں اس کو قرآن سے ثابت کرو۔ اگر اپنی بات میں اپنے دعوے میں سچے ہو تو جس طریقے سے خضر کا واقعہ اور موسیٰ کا واقعہ سورہ کہف سے قرآن سے ثابت کیا اسی طریقے سے غوث پاک کا بھی واقعہ قرآن سے ثابت کر دو یا پھر حدیث رسول سے ثابت کر دو۔ قرآن کہتا ہے کہ آگے ایک دیوار گری ہوئی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے اس بستی سے جا کر کھانا مانگا تو بستی والوں نے کھانا بھی نہ دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار چڑھانا شروع کر دی تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اعتراض کیا، انہوں نے کھانا بھی نہیں دیا اور آپ ان کی دیوار چڑھا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے، آپ کیوں سوال کر رہے ہیں، کیوں بول رہے ہیں؟ اب پھر موسیٰ علیہ السلام نے جب سوال کیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے کیا فرمایا، اب آپ کا راستہ الگ ہے اور میرا راستہ الگ ہے۔ کہیے نا سبحان اللہ۔ خضر علیہ السلام کے عمل تھے نا اس طرح کے، اور یہ تعلیم امت کے لیے تھا۔ دیوار چڑھائی، پھر پوچھا بھئی آپ اس کی حکمت تو بتائیں، چلے راستے الگ الگ صحیح لیکن حکمت تو بتائیں۔ تو پھر خضر علیہ السلام نے کہا کہ اس دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ چھپا ہوا ہے۔ اب قرآن حضرت خضر علیہ السلام کے جملے نوٹ کر رہا ہے، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ فرمایا کہ اس دیوار کے نیچے ان یتیم بچے ہیں، ان کا خزانہ چھپا ہوا ہے، اب جب یہ بڑے ہوں گے اس وقت یہ خزانہ خود اپنا نکال لیں گے۔ اگر میں نے دیوار نہ چڑھائی، اگر دیوار میں نے نہ چڑھائی تو ان کا خزانہ جو ان کے ماں باپ کا تھا یا والدین تو ان کے فوت ہو گئے، تو اب لوگ ان کا خزانہ نکال لیں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ نے ولی کو اتنی پاور دی ہے کہ ولی چھپی ہوئی بات کو جان بھی لیتا ہے، پہچان بھی لیتا ہے۔ اب موضوع تو ہمارا غوث اعظم کا ہے، تو اس آیت سے یا اس سارے موضوع سے آپ غوث اعظم کی کیا شان بتانا چاہتے ہیں؟ کہ غوث اعظم کی یہ شان ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا چرچا یا اتنا مقام بلند کیوں ہے معاشرے میں؟ اب دیکھیں نا، کوئی ایسا کام ہوتا ہے تو لوگ اتنا ذکر کرتے ہیں، غوث اعظم نے مردوں کو زندہ فرمایا ہے۔
لوگ کہتے ہیں اگر آپ ولی ہیں تو مردے زندہ کریں. ایک عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی خواب میں آئے، فرمایا جاؤ اور جا کر عبد القادر جیلانی کے ہاتھ پر توبہ بھی کرو اور ان کے ہاتھ پر کلمہ بھی پڑھو اور رسول اللہ کی امت میں داخل بھی ہو جاؤ. اس طرح کے کئی واقعات جو ہے وہ کتابوں میں ملتے ہیں، مگر ہمارا آج کا موضوع جو تھا وہ غوث اعظم اور حضرت غوث اعظم اور خضر علیہ السلام کا مکالمہ جو ہوا وہ کیا ہوا. دیکھیے خضر علیہ السلام دریا کے کنارے پر ہیں اور حضرت غوث اعظم بھی دریا کے کنارے پر ہیں، اور اب بھی حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں. یہ اہل سنت کا موقف ہے. دونوں کی ملاقات ہوئی تو حضرت غوث اعظم نے فرمایا آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو روک کے رکھا ہے. توجہ کر لینا کہ میں عبد القادر جیلانی ہوں اور رسول اللہ کی امت میں سے بھی ہوں اور رسول اللہ کی آل میں سے بھی ہوں. عبد القادر کا مقابلہ نہیں کر سکتے. 7 سال شیخ عبد القادر جیلانی نے خضر علیہ السلام کو دریائے دجلہ کے کنارے پر روک کے رکھا ہے. 7 سال دریائے دجلہ کے کنارے پہ خضر علیہ السلام کو روک کے رکھا ہے. پر میں آپ آگے قدم نہیں بڑھا سکتے. اگر ہے پاور آپ کی تو دکھائے. آپ بنی اسرائیل کے ولی ہیں اور میں رسول اللہ کی امت کا ولی ہوں اور رسول اللہ کی آل میں سے بھی ہوں، اور 7 سال دریائے دجلہ کے کنارے پر روک کے رکھا. پتہ چلا کہ اللہ نے رسول اللہ کی امت کے ولیوں کی بڑی شان عطا فرمائی ہے. ہاں بھائی ٹھیک ہے، مانتے ہیں کہ علم غیب ہے لیکن اتنا ہی جتنا اللہ نے نوازا تھا. اب اس میں کہتے ہیں اچھا یہاں تو قرآن سے ثابت کر دیے ہیں موسیٰ اور خضر کا واقعہ، اب غوث پاک کا جو واقعہ بیان کرتے ہیں اس کو قرآن سے ثابت کرو. اگر اپنی بات میں اپنے دعوے میں سچے ہو تو جس طریقے سے خضر کا واقعہ اور موسیٰ کا واقعہ سورہ کہف سے قرآن سے ثابت کیا، اسی طریقے سے غوث پاک کا بھی واقعہ قرآن سے ثابت کر دو یا پھر حدیث رسول سے ثابت کر دو.